اب اس پر میں علماء دیوبند میں سے تمام ائمہ کی باتیں، ائمہ فن کی باتیں بتا چکا. اب ممکن ہے بعض لوگ سب باتوں سے زیادہ ان کی سمجھ میں یہ بات آئے. اکابر علماء دیوبند میں سے علامہ شبیر احمد عثمانی، انہوں نے شرح لکھی ہے صحیح مسلم کی، فتح الملہم. اس میں اب عطا بن صائب پہ لکھتے ہیں. اب یہ علامہ شبیر احمد عثمانی کو کوٹ کر رہا ہوں، فتح الملہم شرح صحیح مسلم. اب انہوں نے بھی کن سے لینا ہے؟ جن ائمہ کی اصل کتابوں سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، انہوں نے بھی وہیں سے نقل کرنا تھا، کہیں اور سے تو نہیں لینا. میں نے پہلے اس لیے سنا دیا آپ کو کہ یہ اصل مصادر اور ماخذ آپ کے سامنے آ جائیں. اب ان کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کسی کا اختلاف نہیں ہے اس بات پر. اب علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں عطا بن صائب بن زید الثقفی. اب وہ اس میں لکھتے ہیں کہ احمد بن حنبل کا پہلا قول لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں من سمع منہ قدیما کان صحیحا، بس ان کی جوانی میں قدیم سماع صحیح ہے، اس کے بعد کا صحیح نہیں. قال ابو حاتم محلہ الصدق قبل ان یختلط. اب یہ سب قول نقل کر رہے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی کہ اختلاط دماغ میں پیدا ہونے سے قبل ان کا مقام صدق کا تھا، بعد میں اختلاط شدید قابل اعتماد نہ رہے. امام نسائی نے کہا قال نسائی ثقۃ فی حدیثہ القدیم لکنہ تغیر. حدیث قدیم میں ثقہ تھے، بعد میں متغیر ہو گئے، قابل اعتماد نہ رہے. اور جو حدیث قدیم جو صرف قبول کی جائے گی عطا بن صائب سے، اب یہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے بھی کہا عطا بن صائب سے صرف ان لوگوں کی روایت قبول کی جائے. کون؟ روایت شعبہ و ثوری و حماد بن زید جیدۃ. اگر شعبہ روایت کریں، سفیان الثوری روایت کریں، حماد بن زید، وہ روایت جید ہے. اب وہ روایت جس کی تشہیر کی گئی وہ روایت ابو جعفر رازی نے کی ہے، بصری نے، جب اختلاط شدید کے دور کی روایت ہے. اور جو روایت میں نے پیش کی وہ اسی عطا بن صائب سے سفیان الثوری نے روایت کی ہے، جس کو علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی کہا کہ سفیان ثوری روایت کریں تو صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ ہے، مولا علی شیر خدا کا واقعہ نہیں. اور اس کے بعد وہ روایت کرتے ہیں اسی طرح کہ دار قطنی نے بھی علل میں کہا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے التہذیب نے کہا. وہ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے اور حاصل کلام یہ ہے کہ سفیان الثوری، شعبہ اور زہیر اور حماد بن زید اور ایوب، ان کی روایتیں ان سے ملیں تو صحیح ہیں، اس کے علاوہ بقایا کی ملیں تو نہیں صحیح. یہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی یہاں پر بات ختم کی. اور فرماتے ہیں کہ لکھتے ہیں محدثین کہ یہ تین ایک ذیل میں امام مسلم نے تینوں کو ایک پلڑے میں رکھا. سب سے پہلا نام عطا بن صائب کا، اور دوسرا نام یزید بن ابی زیاد کا، اور تیسرا نام لیث بن ابی سلیم کا. اور کئی ائمہ نے کہا کہ ان کا حال تو عطا بن صائب سے بھی اچھا ہے، عطا بن صائب سے اچھا ہے، ان کا حال ان سے بھی گرا ہوا ہے. اب عطا بن صائب کا آپ سن چکے. اب امام مسلم نے تینوں کو ایک پلڑے میں رکھا ہے، عطا بن صائب، یزید بن ابی زیاد اور لیث بن ابی سلیم. اب آپ سنیے، اب وہ کہتے ہیں کہ ان کا حال یزید بن ابی زیاد جو ان کے ساتھ دوسرے ساتھی ہیں، ان کا حال یہ تھا. امام ترمذی فرماتے ہیں ضعیف فی الحدیث، تینوں ایک پلڑے میں ہیں. امام ابو حاتم فرماتے ہیں ضعیف. قال، یہ علامہ شبیر احمد عثمانی لکھ رہے ہیں، قال النسائی متروک الحدیث. تین آدمی امام مسلم ایک پلڑے پہ شمار ہیں، تینوں کا حال یہ ہے کہ متروک الحدیث، ضعیف الحدیث. یحییٰ بن معین فرماتے ہیں لیس ہوا بشیء. حافظ اسقلانی کہتے ہیں ہوا ضعیف. اور آگے چل کے پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ سوء حفظ میں اس انتہا کے تھے کہ لیس بالقوی اور لا یحتج بہ. یہ سارا کچھ بیان کر کے پھر تیسرا نام لیث بن ابی سلیم کا بیان کرتے ہیں. تین نام تھے نا، عطا بن صائب اس کا سن لیا، دوسرا نام امام مسلم نے یزید بن ابی زیاد کو اس پلڑے میں رکھا، یہ برابر ہے، سن لیا، اور تیسرا لیث بن ابی سلیم.
اب علامہ شبیر احمد عثمانی نے ان کا حال ائمہ جرح و تعدیل سے نقل کیا ہے. اب وہ ایک ہی کوٹ کرتا ہوں, ان کا حال سن لیں. کہتے اختلاط کس کو کہتے ہیں کہ اس درجے کے اختلاط پیدا ہو گئے تھے. ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ابن معین, اب یہ تیسرے ہیں لیث بن ابی سلیم, امام ابن معین کہتے ہیں لیث ادف عطا بن صاحب جیسے ادف ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں امام عبد الرحمن بن مہدی قال لیث احسنہم حالا, کہ لیث بن ابی سلیم عطا بن صاحب سے بہتر ہے اور یزید بن ابی زیاد سے کچھ نہ کچھ بہتر ہے. اب وہ بڑی عجیب بات ہے, وہ لیث بن ابی سلیم جو عطا بن صاحب سے بہتر ہے اس کا حال سنیے, جو حافظے میں عطا بن صاحب سے بہتر ہے. امام عبد الرحمن بن مہدی بیان فرما رہے ہیں جو بانی ہیں علم اصول الحدیث اور جرح و تعدیل کے. وہ فرماتے ہیں کہ لیث عطا بن صاحب سے کچھ بہتر ہے. اور کیا بہتر ہے آگے بیان کرتے ہیں کہ ابن الفضل روایت کرتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ بن یونس سے پوچھا ان لیث بن ابی سلیم کہ لیث بن ابی سلیم کے حافظے کا حال کیا ہے. انہوں نے کہا رأیتہ وکان قد اختلط, میں نے بھئی اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے, وہ شدید اختلاف کا شکار ہو گیا تھا. اور میں آپ کو ذاتی مشاہدہ بتاتا ہوں, سورج چڑھا ہوا تھا عند ارتفاع النہار, سورج چڑھا ہوا تھا یعنی ضحیٰ کا 9, 10, 11 کا ٹائم تھا, ارتفاع النہار وہو علی المنارۃ. لیث بن ابی سلیم کا اختلاط یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ وہ مسجد کے منارے پہ چڑھ کے یؤذن اذان دے رہے تھے. ان کو وقت کا بھی فرق نہیں رہا تھا کہ زور کا وقت ہو گیا ہے, عصر کا ہو گیا ہے, فجر کا ختم ہو گیا ہے, کیا ہے. اختلاط شدید اس حد تک کہ ارتفاع نہار کا وقت تھا, مینارے پہ چڑھ کے اذان دے رہے تھے. اور عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں یہ لیث بن ابی سلیم ان کا حال کچھ نہ کچھ عطا بن صاحب سے پھر بھی بہتر ہے. یہ وہ عطا بن صاحب ہیں جنہوں نے روایت کی, اور تمام ائمہ کہتے ہیں اس روایت ساری کی ساری کا دار و مدار عطا بن صاحب پر ہے. ابو عبد الرحمن السلمی پر جو مخالفین علی مرتضیٰ میں شامل ہو گئے, وہ روایت قبول نہ رہی. پھر وہ روایت مرسل ہے. پھر 2 مقامات پر وہ روایت حضرت علی کی زبان سے بصیغہ غائب آئی ہے. پھر ان کا سماع مختلف ہی ہے حضرت علی سے, اور ان کے سماع کے راوی کو وضاع اور کذاب کہا گیا. یہ پہلا راوی ان سے روایت کی عطا بن صاحب نے. عطا بن صاحب کی روایت ابو جعفر الرازی کر رہے ہیں. آخر عمر میں جب بصرہ گئے وہ اختلاط شدید کے شکار تھے, اور حالت ان کے اختلاط کی لیث بن ابی سلیم سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. اور کل ائمہ فن کا اجماع ہے کہ اختلاط شدید کی وجہ سے آخر عمر کی کوئی روایت کوئی بھی بیان کرے قبول نہ کی جائے. اس کو حجت نہیں ہے. صرف سفیان ثوری کے سوا, شعبہ کے سوا, حماد بن زید کے سوا اور حماد بن سلمہ کے سوا, ان 4-5 آدمیوں کے سوا جنہوں سماع قدیم کیا ان کی بات نہ سنی جائے. ان کا حافظہ ختم ہو گیا تھا. یہ دوسرے راوی عطا بن الصائب, اور تیسرے ابو جعفر الرازی تھے آخری, اور جعفر الرازی یعنی کل روایت جس پر مدار ہے اللہ کی شان, تینوں کا حافظہ چٹیل ہو گیا ہے اور ان کی روایت پر اعتماد کیا جا رہا ہے.